ہمارے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 ثواب، نمبر 2 ایصال ثواب۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے کہ نیک عمل کریں اجر خود لیں، ایصال ثواب کا معنی ہے کہ نیک عمل کریں اجر کسی اور کو دیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کی بھی قائل ہیں۔ ایصال ثواب کے جہاں اور دلائل موجود ہیں، مضبوط ترین اور بہترین دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کریم ہے، اور ایصال ثواب کا قائل ہونا اللہ کو کریم ماننے کی دلیل ہے، اور ایصال ثواب کا انکار کرنا یہ شان کریمی کے انکار کی دلیل ہے۔ کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور نیک کام نہ کر سکے، اللہ نیکی لکھ لیتے ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو گناہ نہیں لکھتے۔ یہ شان کریمی ہے، یہ شان عدل نہیں ہے۔ اگر قانون عدل ہوتا تو نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے تو ارادہ گناہ پر گناہ بھی لکھا جاتا، لیکن عدل سے کام نہیں، کرم سے کام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے تو نامہ اعمال میں 1 لکھتے ہیں، نیک عمل کرے تو کم از کم 10 لکھتے ہیں۔ یہ شان کریمی ہے، قانون عدل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی عمر 60 سال ہو، 15 سال پر بالغ ہو اور 45 سال وہ نیک عمل کرے، وہ بھی لکھتے ہیں۔ 45 سال گناہ کرے تو وہ بھی لکھتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ اور قیامت کے دن کا ضابطہ یہ ہے، اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے تو جنت میں جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ دونوں برابر ہوں گے تو کچھ عرصہ آراف پر رہے گا، جو جنت جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اور بالآخر پھر جنت میں جائے گا۔ تو ایسے لوگ تلاش کرنے سے کم ملیں گے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں۔ تو اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، اللہ اگر دنیا میں قیامت تک کی عمر دے دیتے تو قیامت تک کی نیکیاں اور قیامت تک کے گناہ یہ قیامت کے دن تولے جاتے تو جنت میں جانے والے لوگ بہت کم ہوتے۔ اللہ رب العزت نے تھوڑی عمر دی ہے، میں نے مثال دی ہے 60 سال، اب 45 سال میں گناہ بھی کیے اور نیکیاں بھی کی۔ بعد والا کوئی شخص گناہ کرے اور مرے ہوئے شخص کے نامہ اعمال میں اپنے گناہ کو بھیج دے کہ یا اللہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے اس کا گناہ میرے بھائی کو دے دینا، اللہ نہیں دیں گے۔ اور اگر کہ جو میں نے سچ بولا ہے اس کا ثواب ان کو دینا تو اللہ دے دیں گے۔ تو گناہ کا ایصال نہ ہونا اور نیک عمل کا ایصال ہونا یہ اللہ کی شان کریمی کی دلیل ہے۔ جب انسان قیامت کو اللہ کے دربار میں اٹھے گا تو گناہ تو 45 سال کے ہوں گے اور نیک اعمال 45 سال کے نہیں بلکہ قیامت تک کے ہوں گے۔ تو جو لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی شان کریمی کے قائل ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کی شان کریمی سے غافل نہ ہو، ہمیشہ خدا کی کریم والی شان کو ذہن میں رکھا کرو۔ اور کریم کے علامہ لوسی روح المعانی میں 5 معنی لکھے ہیں۔ میں خیر صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ثواب کی بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ میت کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب صدقہ تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، اصولی طور پر تو مالدار کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، غریب کو بھی کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ جو آپ رشتہ داروں کو دیگیں منگوا کے کھلائیں گے نا ابا کے ثواب کے لیے یا کسی میت کے، تو یہاں یہ ایک دوسرے شریعت کے اصول سے ٹکرا رہا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ دیگیں پکانا، کھانا کھلانا یہ شادی بیاہ کے اور خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، مردوں پہ نہیں ہوتا۔ یہ میت کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کے اس اصول سے یہ چیز ٹکراتی ہے کہ آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، خاندان کے ماموں چاچوں کو بلایا، ان کی دعوت کر رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں کہ ابا کو ثواب پہنچے۔ تو یہ شریعت میں کھانا اور ولیمے جو ہے نا، یہ خوشی کے موقع پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں میت پہ نہیں ہوتی، میت پہ سوٹ بھی نہیں کرتی یہ چیزیں۔ تو اس لیے آپ نے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، چپکے سے غریبوں کو کہیں چھپڑ میں لے جا کے کچھ کھلا دیا کریں، بس یہ کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ جب آپ اپنے بڑوں کو کھلاتے ہیں، خاندان والوں کو کھلاتے ہیں، اس میں ایصال ثواب کی نیت کریں گے تو یہ ان کی بے ادبی ہے۔
اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے ابا کو بلایا، ابو کو انوائٹ کیا، ڈیڈی میں چاہتا ہوں آج ڈنر میرے ساتھ ہو جائے، میں بہت دل سے بہت دن ہو گئے، مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ڈنر آپ کائنڈلی میرے ساتھ کریں، میں آپ کو ڈنر کراؤں گا کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ، اور ابا کو آپ لے گئے وہاں پہ، جی ابا کو آپ نے چرغے کھلائے، مرغے کھلائے، ابا بڑے خوش کہ آج تو میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا اکرام کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے بل ادا کیا تو اس کے بعد آپ نے کہا ابو یہ میری چونکہ وائف کا انتقال ہو گیا تھا نا، میں نے اپنی بیوی کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کو کھانا کھلایا۔ ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کو، یار تجھے سالے اپنی بیگم کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے بھیٹ چڑھا رہے تو، یعنی یہ عرف میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ جب خاندان والوں کو کھلائے پلایا جاتا ہے تو گفٹ اور ہدیے کے طور پہ ثواب اس میں بھی ملے گا، لیکن اس میں صدقے کی نیت یا ابا یا ماموں یا چاچے کو ثواب پہنچانے کی نیت نہیں کی جاتی، یہ بے ادبی کی بات ہوگی۔ تو چاچا کی آپ دعوت کر رہے ہیں، چاچا بڑی خوشی خوشی آ گئے چچا، اور آپ ان کو کھلایا، کوفتے کھلائے، چچا بڑے خوش کہ آج تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ چچا وہ اصل میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا دادی کو ثواب پہنچانے کے لیے میں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو آپ بھی کہ سالے ثواب کی نیت کر دو۔ چچا میں غیرت ہوگی، اس کو غصہ آئے گا تو سالے ہماری دعوت کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ چیز ذوقی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ جب کسی میت کو ثواب پہنچائیں تو غریبوں کو چپکے سے لے جا کے، بھوکے ننگوں کو بیچاروں کو جو پہننے کا کپڑا نہیں ہے ان کے پاس، برہن آئے ان کو لباس پہنا دیں، ان کو جناب آپ کھانا کھلا دیں چپکے سے، اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ باپ کے ثواب کے لیے کر رہا ہوں میں، ورنہ وہ دعا مانگیں گے اللہ کرے سب کے ابا دنیا سے مر جائیں۔ تو اس لیے اس طرح سے ثواب پہنچانا چاہیے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے ثواب پہنچانے